ذات جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور جس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں، اور بے شمار انگت لاتعداد درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف رواں دوا کر دیا۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میں آج جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے آج کے دور کے اندر، آج کے معاشرے میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے ہر گھر کے اندر سے یہی آواز صدا بلند ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتی۔ اولاد ایسی کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ وہ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورۃ التحریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ یہاں پر جو سب سے پہلے تذکرہ کیا جائے وہ اپنے نفس کے بارے میں کیا گیا۔ جب تک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکے گا، اپنی اولاد کا بھی تزکیہ نہیں کر سکے گا۔ جب تک انسان خود راہ راست پر نہیں آئے گا، وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہا ہے، اس دنیاوی معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، ہم دنیاوی معاملات کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی ہو سکے ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ آج کی ضرورت ہے یہ، مگر اس کے ساتھ اس چیز کا بھی تو خیال رکھے جس نے ہمیں آخرت میں کام آنا۔ دنیا کمانے میں تو ہم لگ گئے، مگر آخرت کی تیاری ہم بھول گئے، نہ ہم خود کر رہے ہیں نہ اپنی اولاد کے لیے کروا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو ذرا غور سے سنو، توجہ سے سنو، قوا انفسکم، اپنے نفس کو پاک کرو، بچاؤ اپنے نفس کو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ نہیں کہ خود تو بچ جاؤ، خود تو تم نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، تہجد ادا کرتے ہو، مگر گھر میں نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ بچے نماز پڑھتے ہیں، نہ اولاد نماز پڑھتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی ذمہ داری تم پر آئے گی، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا ایندھن کیا؟ انسان اور پتھر ہیں۔ انسان اور پتھروں کے ذریعے سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور اس کے دروگے جو ہوں گے وہ ایسے فرشتے ہوں گے جو خوفناک ہوں گے، جو کسی کی بات بھی سننے والے نہیں ہوں۔ تم چاہے جتنا بھی گڑ گڑانا، رونا، پیٹنا، ان کا اس کے اوپر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کریں گے جو انہیں حکم دیا جائے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، لگا ہوا ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر اس شخص سے سوال کیا جائے گا جس کو ذمہ داری دی ہوگی۔ آگے حدیث کا ایک اور پیراگراف ہے، والرجل راع وہو مسئول فی اہلہ، ایک آدمی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں شخص سے سوال کیا جائے گا؟ اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے گھر والے تھے، تم خود تو نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے، دنیاوی معاملات کے اندر تم نے نمبر 1 پر پہنچ گئے، کیا دینی کی طرف بھی تو لائے تم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو؟ کیا کبھی نماز کی تلقین کی انہیں؟ آج اگر کاروبار کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ہم اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں کہ تم کتنے نکمے ہو، تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کاروبار کے اندر نقصان کرا دیا، کچھ تو فکر کرو، کچھ تو محنت دو اس کے اوپر۔ مگر کبھی ہم نے یہ سوال کیا بیٹا آج تو نے نماز پڑھی 5 وقت کی، بیٹا آج تو نے قرآن کی تلاوت کی، کیا آج تو نے کوئی دین کے بارے میں کچھ سیکھا؟ یہ تو آج کے دور میں ہمارا المیہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان نکل گئی۔ بھائی اولاد نافرمان کیسے نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کس وجہ سے نہیں ہوگی؟ ایک وجہ بتا دو مجھے کہ جس کی وجہ سے اولاد نافرمان نہ ہو۔ ہم نے انہیں دنیا کی طرف تو مدعو کر دیا، لگا دیا، مگر جس کی طرف لگانا چاہیے تھا، جس نے انہیں سکھانا تھا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے، ماں باپ کی کس طرح قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کی قدر کرنے سے کتنا اجر ملتا ہے، اگر ایک مسکراہٹ بڑی نظر سے تم ماں باپ کو دیکھ لو، اس پر بھی تو اللہ رب العالمین تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ کون سکھلائے گا؟ یہ دین ہی سکھلائے گا ہمارا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے فرمان کے اندر سے ہمیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن ہم پر نازل کیا اس کے اندر یہ تعلیمات ملیں گی، مگر ہم نے ان تعلیمات کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ ہم نے کہا نہیں جو ہے چل رہا ہے چلنے دو۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ اگر آج ہم کانٹے بوتے ہیں کل پھل کی امید مت رکھیے گا کہ ہم بو تو کاٹے رہے ہیں مگر امید کس کی رکھ رہے ہیں؟ پھل کی۔ پھل نہیں ملے گا، کانٹے بولو گے کانٹے ہی ملیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ الا من 3، مگر 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی ہوں گی، اسے اجر مل رہا ہوگا۔ اس کے اندر سب سے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ او ولد صالح۔ یہ نہیں کہا او ولد اولاد تمہاری، نہیں، اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا او ولد صالح، تمہاری نیک اولاد، جو نیک ہوگی وہی تو اس طرف آئے گی، اللہ کی عبادت کرے گی۔ جب اللہ کی عبادت کرے گی تو تمہاری بھی تو یاد آئے گی اسے، جب تمہاری یاد آئے گی تمہاری مغفرت کی دعا کرے گی، اور جب وہ تمہاری مغفرت کی دعا کرے گی اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے گی۔ تو یہاں پر یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ والسلام نے او ولد صالح، نیک اولاد تمہارے کام آئے گی۔ اولاد تو بہت ساری ہیں پر کام آنے والی کون سی ہے؟ نیک اولاد کام آنے والی۔ دوسرا کہا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کسی نے کچھ بھی کر دیا اس صدقہ جاریہ کے طور پہ، اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔
او علم ينتفع به، کوئی علم حاصل کیا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، وہ چلتا رہے گا، اسے اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ یہ 3 عمل ایسے ہوں گے کہ اگر انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ثواب اسے دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اگر نیک اولاد ہوگی تو اسے بعد میں پڑھ پڑھ کر بخشواتی رہے گی، مغفرت کرتی رہے گی۔ اگر نیک نہیں ہوگی، 6 مہینے نہیں گزریں گے انہیں یہ بھی یاد نہ ہوگا کہ تمہاری قبر کہاں ہے، تمہیں دفن کہاں کیا گیا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ عالم دین تھے، وہ ایک دفعہ اپنے کسی دوست کے گھر پہ گئے، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جب ان کے گھر پہ گئے تو ان کی اولاد سے جا کے پوچھا، تعزیت کی، تعزیت کرنے کے بعد ان سے پوچھا، کچھ عرصہ گزر گیا تھا، کہ مجھے اپنے والد کی قبر پر لے جاؤ، میں دعائیں مغفرت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا بیٹا کیا کہتا ہے کہ چھوٹے بھائی سے میں پوچھتا ہوں قبر کہاں پر ہے، پھر میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ چھوٹے سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں درمیانے سے پوچھتا ہوں۔ درمیانے والے سے پوچھا گیا، اس نے کہا بڑے کو پتا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا۔ جب اولاد نیک نہیں ہوگی کہ اولاد کو تو 6 مہینے کے بعد یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم دفن کہاں پر ہو، تمہیں جاننے والا کوئی نہ ہوگا، تمہارے لیے مغفرت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، او ولد صالح، اگر نیک اولاد ہوگی وہی تمہارے کام آئے گی، ورنہ کوئی اولاد تمہارے کام آنے والی نہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک سائنس کی تحقیق کے مطابق بچہ جو ہے 80% جو تربیت حاصل کرتا ہے وہ گھر سے حاصل کرتا ہے، باقی 20% باہر سے حاصل کر لیتا ہے دوسری جگہوں سے، مگر 80% جو وہ تربیت حاصل کرے گا وہ گھر سے حاصل کرے گا۔ گھر کے اندر جس طرح کا ماحول ہوگا اسی طرح کی وہ تربیت حاصل کرے گا۔ آپ جس طرح کا اسے ماحول دو گے، اگر دینی ماحول دو گے وہ دینی ماحول کے اندر ہی پلے گا، بڑھے گا، اور اسی کی طرف اس کا رجحان ہوگا۔ اگر آپ دنیا کی طرف لگ گئے، دنیا کی طرف مگن ہو گئے، تو آپ کا بچہ بھی اسی طرف نکل پڑے گا، دین کی طرف آنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ یہ ایک سائنس کی تحقیق کے مطابق ہے کہ 80% جو بھی بچہ سیکھے گا وہ گھر کی تربیت سے سیکھے گا۔ تو اس وجہ سے جب تک ہم اپنے گھر کا ماحول نہیں ٹھیک کر سکتے، ہماری اولاد بھی تربیت حاصل نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اولاد آگے تربیت یافتہ ہوگی۔ ہم یہ کہیں کہ ان کو زبردستی سختی سے چلو بیٹا نماز کے لیے تو آ جائے گا، کتنی دیر کے لیے آئے گا؟ کتنی دیر میں ہو جاتی ہے نماز؟ 15 منٹ 20 منٹ، واپس کہاں جائے گا؟ گھر پہ جائے گا نا۔ اور گھر کے اندر اگر اسے تربیت وہ نہ ملی، گھر کے اندر وہی لڑائی جھگڑے، گالن گلوچ، دنیاوی ہر چیز موجود ہو، تو بچہ کیا حاصل کرے گا؟ اس کا اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب تک ہم اپنے گھر کا ماحول نہیں ٹھیک کر لیں گے، ہماری اولاد بھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہوگا، اور یہ فریضہ کس کے ذمہ آتا ہے؟ باپ کے ذمہ آتا ہے۔ جیسے ایک مثال قرآن مجید میں بھی ملتی ہے، حضرت لقمان حکیم جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، وصیت کی، تربیت کی کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے۔ کہ میرے بیٹے ذرا غور سے سننا، دھیان سے سننا، اگر یہی ہم اپنی اولاد کے اندر منتقل کر دیں، ہم کامیاب و کامران ہو جائیں۔ حضرت لقمان نے حکیم، سورۃ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس پوری تفصیل کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلی نصیحت، اے میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، میری ایک بات ذہن نشین کر لینا، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ بنانا، کسی کو داتا نہ بنانا، کسی کو نواز نہ بنانا، کسی کو غریب نواز نہ بنانا، کسی سے مانگنا نہیں، کسی کو مدد کے لیے پکارنا نہیں، پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہاں پر انہوں نے تلقین کی کس چیز کی؟ کہ والدین کا احترام کرنا، خاص طور پر اپنی والدہ کا احترام کرنا، جس نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، پیٹ میں رکھنے کے بعد 2 سال تک تمہیں اپنا دودھ بھی پلایا ہے، جب سردیوں کے اندر تم بستر کو گیلا کر دیتے تھے، گیلی جگہ پر خود سوتی تھی، تمہیں سوکھی جگہ پر سلاتی تھی، تمہارے لیے تکلیفیں اس نے برداشت کی ہیں۔ آج تم جوان ہو گئے ہو تو اس کی قدر نہیں کرتے، آج تم جوان ہو گئے ہو، جوانی دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس ماں کی محنت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں پروان چڑھایا، اس کی دعاؤں کی بدولت تمہیں اتنا بڑا آدمی بنا دیا، مگر آج تم اسی ماں کی قدر نہیں کرتے، آج تم اس کے سامنے گالم گلوچ کرتے ہو، اس سے بدتمیزی کرتے ہو۔ تو یہاں پر حضرت لقمان حکیم نے فرمایا تو وَإِذْ قَالَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، اللہ رب العالمین کا تم تو شکر ادا کرو کہ انہیں تمہیں والدین عطا فرمائے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر تم نے کس کی طرف جانا ہے؟ اس رب العالمین ہی کی طرف تو جانا ہے تم نے، اس دنیا میں تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہو گے۔ تو اس کے بعد کہا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، نماز کا تمہیں خیال ہی نہ ہو، کاروبار کے اندر اتنا مگن ہو جاؤ نماز کے ٹائم کی فکر نہ ہو۔ تو یہ میری نصیحت ہے تمہیں کہ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر دیکھو تم وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی تمہیں مصیبت پہنچ جائے اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ تم اس کے اوپر صبر نہ کرو، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تم اس کے اوپر صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مصیبت کو بھی ختم کر دے گا اور تمہاری بلاؤں کو بھی تم سے ٹال دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا تم سے وعدہ ہے۔ ان ذلک من عزم الامور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلنا، اپنے اندر تکبر پیدا نہ کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کچھ پیسہ آ جائے تم جو حقیر لوگ ہیں انہیں کم تر سمجھنے لگ جاؤ، جو غریب لوگ ہیں انہیں حقیر تر سمجھنے لگ جاؤ، اس طرح کی غلطی نہ کرنا۔ ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کو حقیر نہ جانا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں آتا، تو اس وجہ سے تکبر نہ کرنا۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کسی سے بھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اپنے آواز کے اندر درمیانہ روی رکھو، درمیانہ انداز رکھو۔ جب تم درمیانہ انداز رکھو گے ہر کوئی تمہاری گفتگو سنے گا، تمہاری بات کو مانے گا۔ اگر تم چیخ کر، اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ اگر تم چیخ کر بات کرو گے تو لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تو یہ تمہاری بات غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے تیز آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔
اور سب سے بدترین آواز بھی یہی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے انداز کے اندر میانہ رکھو۔ جب تم میانہ روی رکھو گے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، تو ہر کوئی تمہاری گفتگو کو سن رہا ہوگا۔ تو لقمان حکیم نے یہ نصیحتیں کی تھی اپنی اولاد کو کہ میرے بیٹے اس طرح کرنا۔ خود تو دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اپنی اولاد کو نصیحت کر کے چلے گئے، مگر ہم یہاں اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہی نہیں، مرتے وقت تو دور کی بات، ہم تو زندہ ہوتے ہوئے نہیں کرتے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ بلکہ بڑا بہترین ہے، وہ اس کے اوپر مبنی ہے کہ اولاد تربیت کہاں سے حاصل کرتی ہے۔ جو گھر کے اندر ہو رہا ہے سیم ٹو سیم اسی طرح اولاد حاصل کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین واقعہ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، ذرا غور کیجیے گا۔ ایک شخص تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا۔ جب اسے اولاد سے نواز دیا تو آہستہ آہستہ اس کی اولاد پروان چڑھنے لگ گئی۔ جب پروان چڑھنے لگی تو اسی دوران اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، صرف والد ہی بچا۔ جب اولاد جوان ہوگی، اس شخص نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، مالدار تھا کافی۔ جب اس کی شادی کر دی تو جو اس کی بیگم آئی، وہ جو اونچے درجے کی تھی، اونچے خیالات کی تھی، جو اس گھر میں آتی ہے، بچے اور بوڑھوں کے اندر ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ جب بھی موسم کی تبدیلی ہو تو سب سے پہلے انہی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ ان کی دفاعی قوت مضبوط نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے موسم ان کے اوپر جلدی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سردیوں کا موسم ابھی اسٹارٹ ہوا، تو بزرگ آدمی تھے، کھانسی کرتے تھے، بیگم تنگ ہونے لگ گئی اس چیز سے۔ جب وہ گھر پہ آتا ہے تو اس کی بیگم اسے کہتی ہے کہ میں دن بھر تھکی ہوتی ہوں، کام کاج میں مصروف ہوتی ہوں، رات کو سونے کا وقت آتا ہے، تمہارے والد کھانس کھانس کے میری نیند کو خراب کر دیتے ہیں، انہیں کہیں اور منتقل کرو، میں ان کی کھانسی کو اب برداشت نہیں کر سکتی۔ آگے سے سبحان اللہ اولاد بھی ویسی۔ ایک اسٹور روم تھا جہاں پہ کھڑکیاں کوئی نہیں تھی، دروازہ بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، اس نے اپنے والد کو کیا کر دیا، اس جگہ پر منتقل کر دیا، چارپائی لگا دی، بستر بھی ٹھیک ٹھاک لگا کے انہیں دے دیا کہ آپ پاپا یہاں پر سونا۔ وہاں پر بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پر سوئیں، اگر کھانسی بھی کریں گے ہم تک آواز نہیں آئے گی۔ تو رات کو وہ سوتا ہے، جو اس کے پاس چادر تھی سردی کے لیے کم پڑ گئی، رات کو اسے ٹھنڈ لگ گئی، کانپنے لگ گیا اس کا والد۔ صبح اپنے بیٹے کو بلاتا ہے کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے، تم نے مجھے اسٹور کے اندر منتقل کر دیا ہے، میں اسٹور کے اندر تو آ گیا ہوں، مگر مجھ پر ایک مہربانی کر دو کہ مجھے کمبل ہی دے دو۔ پوری رات میں ٹھنڈ کی وجہ سے کانپتا رہا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے کوئی چیز لے سکوں، تو اس وجہ سے کوئی کمبل ہی دے دو۔ گھر پر جاتا ہے، بیگم سے کہتا ہے کوئی اچھا سا کمبل نکال کر دے دو، بیگم انکار کر دیتی، میں تو نہیں دوں گی۔ تو باہر ایک پرانا کمبل پڑا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ یہ اپنے دادا کو دے کر آؤ۔ اب آگے بیٹے کی حرکت دیکھیے، بیٹا کیا کرتا ہے، اس کمبل کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا دادا کو دے کر آ جاتا ہے، ایک ٹکڑے کو چھپا دیتا ہے، مخفی رکھ دیتا ہے، کہ کسی ایسی جگہ پہ چھپا دیتا ہے جہاں پر نظر نہ آئے۔ رات پھر گزرتی ہے، کمبل تو وہ لے لیتے ہیں بزرگ آدمی، مگر ایک طرف سے لیتے ہیں ایک طرف سے نکل جاتا ہے، اس طرف سے ہوا آنے لگ جاتی ہے۔ تو جب صبح ہوتی ہے دوبارہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا اگر کمبل ہی دینا تھا تو پورا ہی دے دیتے، کاٹ کر کیوں دیا، آدھا کیوں دیا؟
کس وجہ سے آدھا دیا؟ اس نے کہا میں نے تو کمبل پورا بھجوایا تھا، یہ آدھا کیسے پہنچا آپ کے پاس؟ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تو پورا کمبل تجھے کہا تھا، تو نے کیا کرنا تھا؟ کمبل آدھا کاٹ کے رکھ لیا۔ آگے بیٹے کا جواب سنیے، کہتا ہے کہ جب کل میں جوان ہوں گا، میں اچھی نوکری پر لگ جاؤں گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، آپ بھی اس عمر کو پہنچ جائیں گے، جب آپ کے اندر بھی اس طرح کی بیماریاں آئیں گی تو ہم بھی تو ڈسٹرب ہوں گے، ہم بھی تو اس وقت ڈسٹرب ہوں گے۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے ایسا کمبل پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، اس وجہ سے میں نے پہلے ہی سنبھال کر رکھ لیا کہ کل وہ وقت آئے گا، یہ میں آپ کے لیے نکال کے رکھوں، یہ میں آپ کو دوں گا، یا آپ کے لیے رکھا ہے میں نے، کیونکہ ہماری زندگی بھی تو ڈسٹرب ہوگی۔ تو میری بیگم بھی ہو شاید نہ دے مجھے کوئی چیز، اس وقت مجھے کوئی چیز ملے ہی نہ، تو میں کیا کروں گا؟ تو اس وجہ سے میں نے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا، اور میں نے یہ چھپا کر رکھ دیا کہ کل یہ وقت آئے گا، یہ میں آپ کے لیے دوں گا۔ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دیکھیے، غور کیجئے، جب وہ یہ بات سنتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیسے کر دیا۔ تو آج ہمارا معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے، ہم پڑھ لکھ کر امیر تو بن جاتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ جاتے ہیں، مگر اپنی ماں باپ کی قدر نہیں کر سکتے، اور جن کی وجہ سے، دن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں پروان چڑھایا، آج تم اسی کی قدر نہیں کرتے، تم اسی کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اولڈ ایج ہوم کی طرف منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے گھر پر بھی رکھتا ہے تو بدتر سے بدتر حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، ہم اس طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آج ہم کانٹے بوئیں گے، کل ہمیں کانٹے ہی ملیں گے، پھل نہیں ملے گا۔ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے، کل ہماری اولاد بھی جوان ہوگی، ہماری قدر نہیں کرے گی۔ جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے وہی ہمارے ساتھ کیا جائے گا، اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس دنیا کے اندر اسی وقت اپنے لیے پھل بوئیں، کانٹے نہ بوئیں، اپنے لیے پھلوں کو بوئیں، کانٹوں کو نہ بوئیں، کہ جب تمہارا پھل لینے کا وقت ہے تمہیں پھل ملے۔ اگر آج بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، آج بھی اس بات پر غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے تم، تو میرا کام تھا تم تک پہنچانا، جو اللہ کے نبی علیہ والسلام کا فرمان تھا، جو نبی کا فرمان تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، عمل کرنا اب آپ کا کام ہے۔ جس طرح کا آپ عمل کریں گے اس طرح کا بعد میں آپ کو اجر مل جائے گا۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی سنا اور سنایا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔